ناظرین، یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ چاند پر پہلا قدم ایک سابق امریکی خلا باز نیل آرمسٹرانگ نے رکھا تھا، اگرچہ بعض لوگ اس رائے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف سوویت ایئر فورس کے پائلٹ یوری گاگرین خلا میں جانے والے پہلے انسان تھے، جو 12 اپریل 1961 میں ایک خلائی جہاز کے ذریعے خلا میں داخل ہوئے اور پھر زمین کے گرد چکر لگایا۔ اور پھر یوری گاگرین کے خلا میں جانے سے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ایک خلائی دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس موضوع کی تفصیل میں جانے کی بجائے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلا میں فوت ہونے والا پہلا شخص کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ازراہ کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ June 30th, 1971. In Moscow, the Soviets prepare to celebrate their conquering heroes. 1,500 miles away in the Kazakh steppe, Soyuz 11's landing. تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ 21 جولائی 1969 کو عالمی وقت کے مطابق صبح 2:56 پر دنیا بھر میں تقریباً نصف ملین افراد نے چاند پر پہلی بار کسی انسان کی لینڈنگ دیکھی۔ میجر نیل آرمسٹرانگ کا چاند پر اترنا ایک منفرد سائنسی واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند پر امریکیوں کی آمد سرد جنگ کے دوران سوویت یونین کے لیے ایک دھچکے سے کم نہ تھی؟ لہٰذا سوویت یونین نے بھی اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے انسان بردار خلائی پروگرام کی طرف اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ اب اس وقت امریکیوں کے پاس اسکائی لیب پروجیکٹ تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے پہلے خلائی اسٹیشنوں کو مدار میں بھیجنے کا کام کیا، اور امریکیوں کے سامنے اس مقصد کے حصول کے پروجیکٹ کے مقابلے میں سوویت یونین نے الماس فوجی خلائی اسٹیشن کے منصوبے میں کئی تبدیلیاں کیں، جس کی بنیاد پر سوویت خلائی اسٹیشن پروجیکٹ سیلیوٹ 1 سامنے آیا۔ اب 1970 کے اوائل میں سوویت یونین نے سیلیوٹ 1 اسٹیشن کی تعمیر جب شروع کی تو اس وقت اس اسٹیشن کے منصوبے کی نگرانی ایک سوویت لیفٹیننٹ جنرل کیرم کیریموف کر رہے تھے، جو اس وقت سویوز 11 پروجیکٹ میں بھی مصروف تھے۔ اور اس مشن کو مکمل کرنے کے بعد سیلیوٹ 1 کو قازقستان میں بیکنور لانچنگ سائٹ پر لے جایا گیا، جہاں پھر اس سے خلا میں بھیجنے کا کام لیا گیا۔ اب ابتدائی طور پر سوویت یونین نے یوری گاگرین کی خلا میں پرواز کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر، یعنی 12 اپریل 1971 کو دنیا کے پہلے خلائی اسٹیشن سیلیوٹ 1 کو خلا میں بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن کئی تکنیکی مسائل کی وجہ سے سوویت یونین نے یہ لانچنگ مجوزہ تاریخ کی بجائے مذکورہ مہینے کی 19 تاریخ تک ملتوی کر دی۔ اب اس کے بعد ہوا یوں کہ 22 اپریل 1971 کو سویوز 10 مشن کو سوویت خلائی اسٹیشن سیلیوٹ 1 کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے سویوز 10 کا عملہ سیلیوٹ 1 میں داخل نہ ہو سکا، اور یوں یہ مشن سویوز 10 منسوخ کر دیا گیا اور خلا باز واپس آ گئے۔ اب دوسری دفعہ پھر یعنی 6 جون 1971 کو سوویت یونین نے سویوز 11 کو سیلیوٹ 1 خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ کیا، اور اگلے ہی دن سوویت خلا باز یعنی جارجی ڈوبرولاسکی، ولادسلاو والکوف اور وکٹر پارٹسائف سیلیوٹ 1 پر اترے اور 23 دن تک کامیابی سے بورڈ پر رہنے میں کامیاب رہے، جو خلا کی تاریخ میں ایک مثال بن گیا، کیونکہ اس عملے نے خلا میں انسانوں کے گزارے ہوئے عرصے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ لیکن ان خلا بازوں کی یہ انوکھی مثال اس وقت ایک المناک حادثے میں بدل گئی جب اگلے ہی روز یعنی 30 جون 1971 کو زمین پر واپسی کے سفر کے دوران ریٹرن کیپسول میں پریشر ایکولائزیشن والو وقت سے پہلے کھل گیا، اور تینوں خلا بازوں کی موت ان کا دم گھٹنے سے واقع ہو گئی۔ اور اس حادثے کے بعد ان 3 سوویت خلا بازوں کو خلا میں مرنے والے پہلے انسانوں میں شامل کیا گیا، اور آج تک یہی وہ واحد 3 انسان ہیں جن کی خلا میں موت واقع ہوئی۔ اور پھر ان کی موت کے بعد تینوں خلا بازوں کو ماسکو نے اعزاز سے نوازا اور رسمی طور پر آرڈر آف دی ہیرو آف دی سوویت یونین بھی عطا کیا،
تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ انسان کا ارادہ کچھ ہوتا ہے اور تقدیر کا فیصلہ کچھ اور. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.